توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر آپ آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اور دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر دل ہی دل میں مانگے تو وہ وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن اور تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت جو ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے وقت ہو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کے اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کے لے جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کے آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گلے سے لگا لیا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو توڑ دو، اپنا مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو۔ آج ان کا حکم مانو گے کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نگد بات ہوتی ہے، اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجہ اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دو، اداسی ختم ہونے لگے گی۔ اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ تم چھوڑ جاؤ اس کو اللہ کے نام پہ لگا جاؤ، ورنہ چھوڑ تو جاؤ گے ہی۔ چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے ٹور جاؤ، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مشکل 2 طریقوں سے حل ہوتی ہے، ایک تو وقت پر وہ کام ہو جائے تو پھر مشکل حل ہو گئی۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کام سے تمنا ہی ہٹ جائے تو پھر بھی مشکل حل ہو گئی۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے لوگ مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ جس طرح دولہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
حاصل یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے مقامات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کا حبیب جانے اور حبیب کا مقام اللہ جانے۔ اللہ سے وہ بات مانگو جو مانگنے پر اللہ بھی خوش ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس سے اللہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے کیا مانگوں؟ اللہ کا راستہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت مانگو اور اللہ کے محبوب سے اللہ کی محبت مانگو، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی جنت ہے۔ آپ دوسروں کی تذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ شکوہ سب چھوڑ دو، سب کو چلنے دو، اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ تھینک یو۔